الدر وهادي الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين وقضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران آیت نمبر 57، 58، 59، 60 چار آیتیں ہیں اور آیتیں بھی مختصر ہیں، ترجمے کے اعتبار سے بھی آسان ہے. پیچھے چونکہ کافروں کا تذکرہ ہوا، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اور قرآن کریم کا اصول ہے کہ جب بھی کافروں کا تذکرہ ہوتا ہے ساتھ میں ایمان والوں کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے، اور یا جب بھی ایمان والوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو متصل کافروں کا تذکرہ ضرور. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وَعَمِلُوا اور عمل کیے، الصالحات فَيُوَفِّي کل والا لفظ پھر آیا، وَفَّا یُوَفِّی کل بتایا تھا، متوفی کا جو معنی بتایا تھا. اب دیکھو وفا ایک شکل میں نے یہ بتائی تھی، وفا یوفی یہ والی شکل ہے جس کے معنی ہے پورا پورا دینا، پورا پورا. اگر تا لگ جائے بیچ میں متوفی تو پھر پورا پورا لینا. فیوفی پس وہ کون؟ اللہ تبارک و تعالی پورا پورا دیں گے ہم ان کو، اجورہم ان کا اجر. پہلا بھی شاید کسی موقع میں بتا چکا ہوں، یہ ہم اور ہم اس کا اصول شاید نئے ساتھی بھی ہو یا ساتھی بھول چکے ہو کہ اگر یہ ہم سے پیچھے زیر ہو یا اس کے پیچھے لفظ یا ہو تو پھر یہ ہم ہوتا ہے. صرف ہم نہیں، ہی، ہما اور ہم. لیکن اگر اس کے پیچھے زیر نہیں ہے یا نہیں ہے تو پھر یہ ہم ہوتا ہے. اب دیکھو ادھر اجورا ہم ہے اور ادھر یوفی ہم ہے کیونکہ پیچھے یا ہے. تو جیسے بیہی، بہما اور بہم. اب دیکھو بے کے نیچے زیر ہے تو بیہی ہوگا، پھر ہو نہیں ہوگا، ورنہ عام روٹین میں یہ کیا ہوتا ہے ہو، جیسے من ہو. اور عالی ہی، اب دیکھو وہاں پیچھے یا ہے تو پھر ہی ہو جاتا ہے. تو یہ بسا اوقات بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی ایک ہی لفظ ہے، ایک جگہ ہم ہے اور دوسری جگہ ہم ہے، یہ کہیں الگ الگ لفظ تو نہیں ہے؟ دونوں پروناؤن ہے اور تھرڈ پرسن پلورل کے لیے استعمال ہوتے ہیں. لیکن اگر پیچھے زیر ہے یا ہے تو پھر یہ ہا کے نیچے زیر، اور یہ زیر اسی پیچھے والے اس کی مناسبت سے ہوتا ہے. اور اگر یہ دو نہیں ہے تو پھر جدھر بھی آئے گا تو وہ پیش ہی آئے گا. فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ تو وہ اللہ پورا پورا دیں گے ان کو ان کا اجر. واللہ اور اللہ لا نہیں، یحب پسند کرتا، الظالمین ظالموں سے، یہود اور وہ نصارہ کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں تفرید سے کام لے کر ان کو خدا کے برابر کر دیا، وہ بھی ظالم ہیں. وہ دونوں ظلم میں شامل ہے. ذالک ترجمہ میں کروں گا یہ، حالانکہ یہ وہ کے لیے آتا ہے، یہ عربی کا اصول ہے. یہاں جگہ یہ ذالک کا نہیں ہے، اس کا ہے ہادہ کا، قریب کے لیے، کیونکہ پیچھے واقعہ تو سارا ابھی ذکر ہوا ہے نا، قرآن کا تسلسل ہے. اس لیے وہ کہنا جب بھی کوئی چیز اللہ کی نظر میں عظمت والی ہوتی ہے
تو وہاں پر ہذا کی بجائے اشارہ ذالکہ کے ساتھ ہوتا ہے. پھر وہاں اشارہ چینج ہو جاتا ہے, اصول چینج ہو جاتا ہے کہ بھائی گویا کہ یہ جو واقعہ پیچھے بیان ہوا, یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا, حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کا, حضرت مریم, یہ جو جتنے واقعات ہیں یہ واقعات سارے عظمت والے ہیں اور ان کا مقام اور مرتبہ ہے. ذالک نتلو, نون مانا ہم, یہ لفظ ہے تلا یتلو تلاوتا, یہ تلا یتلو تلاوت. اصل میں تلاوت کے معنی کیا ہے, اصل معنی کیا ہے؟ تلاوت کے اصل معنی ہے کسی کے نشان ہائے قدم پر چلنا, فالو کرنا. چونکہ قرآن کریم کے مضامین ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں, اس لیے اس کے پڑھنے کو تلاوت کہتے ہیں. قرآن کریم کے جتنے بھی مضامین ہیں وہ چونکہ ایک دوسرے کے بعد یکے بعد دیگرے آتے ہیں, اس لیے قرآن کریم کے پڑھنے کو قراءت نہیں کہتے, قرآن کریم کے پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ تلاوت کہتے ہیں. ذالک نتلوہ, ذالک یہ ہم جو پڑھتے ہیں, یہ ہو وہ ذالک, علیکہ آپ پر, من الآیات آیات نشانات سے. اب یہ اس کو آیات کیوں کہا جا رہا ہے؟ آیات اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہود و نصارہ کے بیچ میں ایک بہت بڑا جھگڑا ہے, اور وہ جھگڑا کیا ہے؟ یہود نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب پر انگلی اٹھا رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سرے سے نبی کے منکر ہے, اور دوسری طرف عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا شان اور مقام اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ اس کو اللہ کا ساجی اور اللہ کے برابر لاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ جتنی بھی اللہ ہی بیان کر رہے ہیں, لیکن زبان کس کی؟ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب یہ ساری باتیں ظاہری باتیں 700 سال پہلے پرانی باتیں ہیں, لیکن آپ یہاں بالکل صاف ستھرے انداز میں بیان کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی تھے, پیغمبر تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے. جیسے یہودی کہتے ایسے نہیں تھے, اور لیکن اللہ بھی نہیں تھے جیسے کہ عیسائی کہتے ہیں. تو یہ اس لیے اس کو کہا ذالک نتلو, یہ جو ہم پڑھتے ہیں علیہ کا آپ پر آیات اور نشانات سے, والذکر الحکیم, اور نصیحت, الحکیم حکمت والا. آخری جملہ کہہ کر اس مضمون کو ختم کیا جا رہا ہے, ان مثل عیسیٰ, بے شک مثال حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے, عند اللہ, اللہ کے ہاں, کمثل آدم, آدم علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہے. بھئی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تم تثلیث کا عقیدہ گڑا اس بنیاد پہ کہ عام اور روٹین سے ہٹ کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی, تو اس سے بڑھ کر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی, تو اس سے بڑھ کر عام روٹین سے ہٹ کر یہاں ماں تو ہے, ماں بھی ہے, حمل بھی ہوا, 9 مہینے بھی گزرے. جو پروسیس ہے اس پروسیس میں صرف ایک چیز کی کمی ہے, اور وہاں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام میں تو صرف جو تخلیق کا پروسیس ہے عام روٹین کا, اس میں تو ایک چیز بھی نہیں ہے, نہ ماں ہے نہ باپ ہے. اور تم بھی کہتے ہو کہ حضرت آدم اللہ کا نبی ہے, اللہ نہیں. تو اگر یہی تمہاری دلیل ہے اور یہی تمہارا اسلوب ہے, تو پھر حضرت آدم کو نعوذ باللہ خدا کا ساجی قرار دو, اور حضرت آدم کو اس بنیاد پر خدا کا ساجی نہیں قرار دے تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ کا ساجی نہ بناؤ, اللہ کا بندہ. اور خلقہ من تراب, پیدا کیا ہو ان کو, یعنی حضرت آدم کو, من سے, تراب مٹی, ثم پھر, قال فرمایا یا
کہا. اب دیکھو سما کا مطلب ہے کہ اللہ نے جو گھڑے سے حضرت آدم علیہ السلام کی صورت شکل بنا دی، روح پھونکنے میں ٹائم ہے. اس لیے وہ حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دیا ویسے ہی، تو یہ شیطان ابلیس آیا. ابلیس نے آ کے ایک ارد گرد چکر لگایا، اندر دیکھا، اس نے دیکھا یہ تو اندر سے کھوکھلا ہے. انہوں نے کہا یہ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں کہ جو ایک جگہ ٹھہرے گا نہیں. لا یتمالک کے الفاظ ہے حدیث میں، گویا کہ یہ ایک جگہ ٹھہرے، اس میں استقامت نہیں ہوگی، یعنی استقامت کی اس میں بڑی کمی ہوگی اس مخلوق میں. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ استقامت، یہ جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ کے داڑھی کے بال سفید ہو گئے تو کسی نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کے بالوں میں سفیدی آ گئی، تو آپ نے فرمایا شیبتنی ہود، مجھے سورہ ہود اور اس جیسی دوسری صورتوں نے بوڑھا کر دیا. اب سورہ ہود میں تو باقی سارے انبیاء کے واقعات ہیں، جیسے کہ پیچھے ساری جو ہے نا قرآن کی جو بڑی صورتیں ہیں انبیاء کے واقعات ہیں. سورہ ہود میں ایک جملہ ہے اور ایک آیت ہے، اور وہ کیا ہے؟ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، استقامت اختیار کیجئے جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے. گویا کہ یہ استقامت کے حکم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے، اس لیے علماء کہتے ہیں الاستقامت فوق 1000 کرامہ، استقامت 1000 کرامتوں سے بڑھ کر ہے. استقامت اختیار کرنا یہ 1000 کرامتوں سے بڑھ کر ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرماتے ہیں خیر العمل ما قل و دام، بہترین عمل وہ ہے کہ جو مختصر ہو لیکن اس میں دوام ہو، اس میں استقامت ہو. تو خلقہ من تراب، جب دیکھا اس نے تو سما کا معنی بتا رہا ہوں کہ یہ بیچ میں جب گیپ ہو تو پھر سما، ورنہ تو اگر گیپ نہ ہو تو لفظ فا استعمال ہوتا ہے. فقالا، پس کہا، یعنی جیسے بنایا پھر کہا، نہیں ثم قالا، پھر کہا، بیچ میں گیپ ہے. لہو، وہی جو مٹی سے بنی ہوئی تصویر تھی، کن ہو جا، فیکون، بس وہ ہو گیا. الحق من ربک، یہ سارا جو جتنا بھی بیان کیا الحق، یہ حق ہے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے. فلا تکن، پس نہ تم ہو جاؤ، من الممترین، شک کرنے والوں سے. اور قرآن کا اسلوب ہے، خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن مقصود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے، آپ کے فالوورز ہوتے ہیں. یہ قرآن کا اسلوب ہے، خطاب رسول، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امتراء یعنی شک یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، لیکن بسا اوقات خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن مقصود آپ کے امتی اور آپ کے ماننے والے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سب مراد ہوتے ہیں. الحق من ربک، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کر رہے ہیں سب کچھ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، سچ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، اللہ کا بیٹا نہیں ہے، اللہ کے نبی ہے، اللہ کے ساجی نہیں ہے. اور نعوذ باللہ جیسے کہ یہود کہتے ہیں اور ان پر طرح طرح کے بہتانات لگاتے ہیں، ان بہتانوں سے بھی وہ پاک صاف اور مبرہ ہے. اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.